فرسٹ ایئر کا 8واں سبق چراغ کی لو ہے۔ مصنفہ ہاجرہ مسرور ہیں۔ یہ لائنز آپ دیکھیں گے، باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی، دوبارہ پینے کے خیال سے کان پر جما کر اچھی طرح دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا۔ اندھیرے میں پناہ ڈھونڈتی روشنی میں اس طرح کھڑی بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ ہڈیوں پر منڈھی ہوئی سیاہ کھال، الجھے الجھائے جوں جیسے بال، کھلے ہوئے ہونٹ، پھری ہوئی پتلیاں، بس جیسے وہ دیوار سے ٹک کر مر گئی ہو۔ سبق کا عنوان چراغ کی لو ہے۔ مصنفہ کا نام ہاجرہ مسرور ہے۔ سیاق و سباق ہے۔ یہ افسانہ ترقی پسند ادبی تحریک کے زیر سایہ لکھا گیا۔ منشی جی اور اچھن کے کردار سرمایہ نظام کی کوکھ سے جنم لینے والی انسانی اذیتوں کا خوبصورت اظہاریہ ہیں۔ بغیر پلستر کی دیواریں، اچھن کے علاج اور اس کی ماں کی تدفین کے لیے رقم کا نہ ہونا، دکان کے مالک کے آگے ہاتھ جوڑنا، آجر و اجیر کے بدترین تعلق کی نشاندہی ہے۔ مالک کے پاس دولت جمع ہونا اور منشی جی کی محدود آمدنی نیز قدر زر میں کمی، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا المیہ ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب واقعات اشتراکی انقلاب کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصے سے لی گئی ہے۔ عبارت کی تشریح۔ اس تشریح طلب عبارت میں مصنف نے منشی جی اور اچھن کی مالی محرومیوں کا ذکر کیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے انسانوں کو امیر و غریب میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف بنیادی ضروریات سے محروم لوگ اور دوسری جانب ہر خواہش کو کثرت زر کی بنا پر پورا کرنے والے امیر لوگ ہیں۔ بیڑی سلگانا، تھوڑی سی پی کر باقی کو کان پر جمانا ظاہر کر رہا ہے کہ غریب لوگ اپنی معمولی خواہشات کی تکمیل سے بھی محروم ہیں۔ یہی منشی جی کی بیٹی اچھن کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، یہ بھی سرمایہ داریت کی کوکھ سے جنم لینے والی انسانی اذیتوں کا ایک اظہاریہ ہے۔ مہنگائی اور غربت پوری دنیا کے ہر انسان کا اولین مسئلہ ہے۔ اس کا باعث وہ طبقہ ہے جو وسائل پر ناجائز طور پر قابض ہے۔ اگر کسی غریب کو دیکھو، یہ نہ سمجھو کہ رزق کی تقسیم غلط ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کے حصے کا رزق کسی طاقتور نے روک رکھا ہے۔ فرمان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ مصنفہ تحریر کرتی ہیں کہ باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے کان پر جما کر اچھن کی طرف دیکھا تو اسے جیسے دھچکا سا لگا۔ انسانی محرومیوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ارتکاز دولت کے باعث دولت مندوں کی دولت بڑھی اور محروم انسانوں کی غربت میں اضافہ ہوا۔ بنیادی وسائل سے محروم منشی جی اور اچھن جیسے لوگوں کو روزانہ کی ضروری خوراک میسر نہیں، مناسب لباس مہیا نہیں، سر چھپانے کو گھر مکان ان کے پاس نہیں۔ ایسی اذیتوں کو دیکھ کر انسانوں کو دھچکا نہ لگے تو اور کیا رد عمل ہو۔ لازم ہے کہ امریکی اور یورپی سرمایہ داریت کو رد کیا جائے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا علمبردار انقلاب کمیونزم، روسی اشتراکیت کو لایا جائے۔ ہمارے قومی شاعر نے کیا خوب فرمایا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ حوالے کا شعر ہے، روپیہ اپنی قدر کھوتا رہا، حاکم وقت سوتا رہا، بڑھ گئے دام سب ضرورتوں کے، بس غریب غریب ہوتا رہا۔ جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔